پیپلز پارٹی نون لیگ پی ٹی آئی نئے صوبوں کی مخالفت کرے گی۔ مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ محمد اعجاز الحق کا کہنا ہے نئے صوبوں کی ایکسرسائز کافی عرصے سے چل رہی ہے۔ ضیاء الحق کے دور میں 9 صوبوں کی بات ہوئی تھی، تجویز دی ہے لوکل باڈیز پر عمل درآمد کریں، کرپشن کے خاتمے پر توجہ دیں۔ پیپلز پارٹی صوبوں کی مخالفت کریں گے، لازمی بات ہے۔ جو صوبوں کے اندر جو ہمارے وزرائے اعلیٰ ان کے پاس اتنے اختیارات ہیں تو ان کو کہیں جی اب یہ ڈیوالو کر دیں یا نئے صوبے بنا دیں، میرا نہیں خیال کہ وہ اس بات کو مانیں گے۔ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی بھی اس کی مخالفت کرے گی۔ یہ ایکسرسائز جو ہے نا بہت عرصے سے چل رہی ہے۔ جنرل ضیاء الحق شہید کے زمانے میں 9 صوبوں کی بات ہوئی تھی۔ انتظامی یونٹ ایک ڈویژن کی نہیں ہے، آپ 2-2 3-3 ڈویژن لے کر بھی بنا سکتے ہیں تاکہ لوگوں کی داد رسی ہو سکے۔ میں نے یہ تجویز دی ہے ایک تو لوکل باڈیز کو امپلیمنٹ کروائیں، کرپشن جو ہے اس کو ختم کریں۔ بنوں کے تھانہ بسیا خیل کی حدود میں موٹر سائیکل سوار دہشت گردوں کی فائرنگ سے پولیس اہلکار سیف اللہ شہید ہو گیا۔ احسان خٹک ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ تھانہ بسی خیل کی حدود میں یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ بتایا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے کہ سیف اللہ خان جو ہیں یہ ٹاؤن چوکی پر تعینات تھا، جو ڈیوٹی دے رہا تھا۔ ڈیوٹی کے دوران نامعلوم موٹر سائیکل سوار دہشت گردوں نے ان پر فائرنگ کی ہے، جس سے وہ شہید ہو گیا ہے۔ شہید کی جو دیہاتی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور پولیس نے علاقے میں تلاش شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ کندکوٹ کے گاؤں امیر علی گشکوری میں پولیس کا ملزمان کی گرفتاری کے لیے آپریشن، تفصیلات کیا ہیں علی حسن ملک سے جانتے ہیں، اپڈیٹ کیجیے علی حسن۔ جی، یہ تنگوانی کا گاؤں ہے امیر علی گشکوری میں ملزمان کی گرفتاری کے لیے آج پولیس نے آپریشن شروع کیا تو وہاں پر علاقہ مکین و پولیس میں ہاتھا پائی ہوئی لاٹھیاں اور کوڑھالیں لگنے سے 3 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ زخمی اہلکاروں میں حبیب اللہ، شیر بیگ اور محسن دہانی شامل ہیں، جن کو نازک حالت میں تنگوانی ہسپتال لایا گیا، جس میں حبیب اللہ کو سکھر ریفر کیا گیا۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس نے دوبارہ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ جی، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ نواز شریف کی زیر صدارت مری میں نون لیگ کا اجلاس کچھ دیر میں شروع ہوگا، تفصیلات کیا ہیں ڈیپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق سے جانتے ہیں۔ اظہر بتائیے۔ جی، یہ اجلاس اس وقت شروع ہو چکا ہے، جاری اجلاس میاں نواز شریف اجلاس صدارت کر رہے ہیں۔ اس اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف سمیت وزیر اعلیٰ پنجاب بھی شریک ہیں۔ اس اجلاس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر اور خواتین کی جو مخصوص نشستیں ہیں اس حوالے سے فیصلہ ہوگا۔ اوورسیز کے لیے مختص ایک نشست کا بھی اس اجلاس میں فیصلہ ہوگا۔ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کون ہوگا اس حوالے سے پارٹی تفصیلی مشاورت کے بعد فیصلہ کرے گی۔ ذرائع کے مطابق شاہ غلام قادر اب تک کے مضبوط امیدوار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جنرل سیکرٹری جو ہیں آزاد کشمیر نون لیگ کے طارق فاروق، کرنل ریٹائرڈ وقار نور، ان کے نام بھی زیر غور ہیں۔ خواتین کے لیے مخصوص نشستوں پر سیرش قمر، مریم کشمیری، ناصرہ خان اور نثارہ عباسی کے امیدوار زیر غور ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس اجلاس میں تفصیلی طور پر حکومت سازی اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کے نام بھی زیر غور آئیں گے اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ آج چونکہ نون لیگ کی مرکزی لیڈرشپ اور آزاد کشمیر کی لیڈرشپ شریک ہے تو یہ تمام مراحل جو ہے وہ حتمی طور پر طے کر لیے جائیں گے، کیونکہ حکومت سازی کا عمل جو ہے وہ اب فوری طور پر شروع ہونا ہے آزاد کشمیر کے اندر، اور آج جب نامزدگیاں ہو جائیں گی تو اس کے بعد اگلے پروسیس کا آغاز ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اجلاس باقاعدہ طور پر شروع ہو چکا ہے۔ اظہر فاروق اپڈیٹ کرے تھے، آپ کا شکریہ۔ سندھ اسمبلی کے حلقہ پی ایس 30 خیرپور میں ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ بغیر وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ پیپلز پارٹی کے اسفند یار کھرل اور 7 آزاد امیدوار مد مقابل ہیں۔ ہمارے نمائندے نوید کھڑو ایس ایس پی سے سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ آج ضمنی جو ہے انتخابات جاری ہیں، پی ایس 30 پر حلقہ پر آج جو ہے الیکشن جاری ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے اگر سیکیورٹی کے تو سیکیورٹی کے کتنے انتظامات کیے گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایس ایس پی خیرپور امیر سعود مقصی صاحب موجود ہیں۔ پی ایس 30 پہ ضمنی انتخابات بائی الیکشن بخوبی جاری ہے۔ تمام پولنگ اسٹیشنز پہ نفری پولیس کی تعینات ہے اور ریزرو میں ہمارے رینجرز بھی موجود ہے اور ساتھ ساتھ بی ڈی ٹیمیں تمام ایریا کی بی ڈی کر چکی ہے اور الحمدللہ ایک کمپریہنسو سیکیورٹی پلان ترتیب دیا گیا ہے اور اس میں
164 پولنگ اسٹیشنز ہیں جو حساس نوعیت کے پولنگ اسٹیشنز ہیں، وہاں پہ ریزروز تعینات کی گئی ہے اور نفری وہاں پہ ڈبل کی گئی ہے۔ 64 پولنگ اسٹیشنز پہ CCTV کیمراز تعینات ہیں اور نفری ہے وہ ہماری ڈبل ہے۔ 3 SP رینک کے آفیسرز ہیں، 8 DSP ہیں اور 11 جو کنسرنڈ SHOs ہیں وہ موجود ہیں۔ SSP خیرپور کا کہنا تھا کہ تقریباً 2500 سے زائد جو ہے نفری وہ تعینات کی گئی۔ انشاءاللہ شام تک جو ہے خیر و عافیت سے یہ پروسیس جو گزر جائے گا۔ جی، میر رضا قتل کیس کی تفتیش کرنے والی تحقیقاتی کمیٹی میں انسپکٹر غلام نبی آفریدی اور DSP حنیف خان کو بھی شامل کر لیا گیا۔ ارکان کی تعداد 9 ہو گئی۔ فیملی کے تحفظات پر تحقیقاتی کمیٹی نے میر رضا کا موبائل فون اور سمارٹ واچ NCCIA سے واپس منگوا لی۔ دونوں گیجٹس پنجاب فورنسک لیبارٹری بھی بھیجے جائیں گے۔ تحقیقاتی کمیٹی کی نظریں فورنسک شواہد اور دیگر تفتیشی نتائج پر لگی ہوئی ہیں، جبکہ سیشن عدالت نے مقتول میر رضا کے بزنس پارٹنر محمد احمد کی ضمانت میں 10 دن کی توسیع کر دی، لیکن انہیں شہر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تفتیشی افسر نے میر رضا کی موبائل سم نکلوانے کے لیے درخواست دائر کر دی۔ عدالت نے تفتیشی افسر کو میڈیکل اور تفتیشی رپورٹ 24 اگست تک جمع کرانے کی مہلت دی ہے۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس خیابان سہہ میں کروڈ آئل کا رساؤ روکنے کے لیے لائن کی مرمت جاری ہے۔ تیل کی لائن سے رساؤ کی اطلاع پر متعلقہ حکام جائے حادثہ پہنچے اور مرمت کا کام شروع کروایا۔ سڑک پر آئل کے باعث سٹریٹ 13 کے مخصوص مقام کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ لائن کی مرمت مکمل ہونے تک شاہراہ ٹریفک کے لیے بند رہے گی۔ حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ اور چیف مذاکرات کار خلیل الحیا غزہ کی صورتحال پر مذاکرات کے لیے غزہ پہنچ گئے۔ BBC فارسی نے الجزیرہ کے حوالے سے بتایا، خلیل الحیا مصر کی انٹیلیجنس کے سربراہ حسن رشاد سے ملاقات کریں گے۔ جولائی کے اواخر میں حماس کی قیادت سنبھالنے کے بعد یہ ان کا مصر کا پہلا دورہ ہے۔ خلیل الحیا کا یہ دورہ امریکی صدر ٹرمپ کے داماد جیریڈ کوشنر کے خطے کے متوقع دورے سے قبل ہو رہا ہے۔ جیریڈ کوشنر آئندہ ہفتے اسرائیل اور مصر کا دورہ کریں گے، جہاں وہ غزہ سے متعلق ایک منصوبے پر اختلافات کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے اس منصوبے کو مسترد کر دیا ہے۔ غزہ کے لیے اقوام متحدہ کے امن مندوب نکولائی میلادینوف بھی جیریڈ کوشنر کے ساتھ خطے کے دورے پر جانے والے ہیں۔ لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر کشمیریوں اور خالصتان کے حامی سکھوں کا احتجاج۔ مظاہرین نے بھارتی حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ مظاہرین نے کشمیر اور خالصتان کے حق کی خود ارادیت کا مطالبہ کیا۔ مظاہرے میں برطانیہ کے مختلف شہروں سے کشمیری اور سکھ کمیونٹی کے افراد نے شرکت کی۔ کشمیری مظاہرین کا کہنا تھا عالمی برادری مسئلہ کشمیر پر توجہ دے۔ مظاہرے میں کشمیری اور سکھ مظاہرین کی جانب سے ایک دوسرے سے یکجہتی کا بھی اظہار کیا گیا۔ امریکی شہر انڈیانا پولس میں خالصتان ریفرینڈم کا انعقاد آج ہوگا۔ سکھ کمیونٹی بھارت میں اپنی ریاست خالصتان کے حق کے لیے ووٹ کا جمہوری حق استعمال کرے گی۔ انڈیانا پولس میں سکھ کمیونٹی کی سیاسی سرگرمی اور خالصتان کے حامیوں کی مہم بھی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ ووٹنگ کا مقصد بھارت سے الگ خالصتان ریاست کے قیام کا مطالبہ ہے۔ خالصتان ریفرینڈم ہے پنجاب نو ہندوستان تو آزاد کرنے واسطے ہے، کیونکہ یہ بہت ایک بڑی ضروری تے امپورٹنٹ چیز ہے سکھاں واسطے، کیونکہ پنجاب تے ہندوستان دی اس گل دا قبضہ وا۔ جے بچے جس قوم پرتی شہادت دے جاندے نے تے انہاں بچیاں دے کر کے جڑی گل بات دنیا دے وچ آزادی دی لہر چلدی ہے۔ 15 اگست جڑی انڈینیاپلس دے وچ ووٹ ہون جا رہی ہے کہ سکھاں کولے حق ہے اپنے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن نو ایگزیکیوٹ کرن دے لئی 80 ایئر ہو چلے ہے، انف ہو چکا ہے انڈیا دے نال۔ انڈیا کمٹ جینوسائڈ، انڈیا اکنامکلی جڑا سکھاں نو کل کردا پیا، ساڈے فارمر سوسائڈ کردے پئے۔ 15 اگست نو انڈیا اپنے جشن منا رہا سی تے پنجاب دے وچ سکھاں دے اوتے گولی چلدی پئی۔ چین کے شہر تیانجن کے ریلوے اسٹیشن پر روبوٹس نے مسافروں کی رہنمائی شروع کر دی ہے۔ ان روبوٹس کو فی الحال ٹیسٹ کیا جا رہا ہے تاکہ خدمات کو مزید مؤثر اور مسافروں کے سفر کو آسان بنایا جا سکے۔ ریلوے اسٹیشن پر آنے والے مسافر ان روبوٹ سے بات چیت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔